ایک مرتبہ میں نے غیبت کے اوپر کچھ بیان کیا تھا اور ایک کالم بھی لکھا تھا اخبار میں. تو ایک صاحب نے مجھے لکھا کہ جناب آپ نے تو ہماری ساری مجلسوں کا لطف ہی غلط کر دیا. ہماری جو مجلسوں میں مزہ آتا ہے وہ تو غیبت کر کے ہی آتا ہے. آپ کہتے ہیں غیبت نہ کرو, کسی دوسرے کا برائی کے ساتھ ذکر نہ کرو, تو وہ ہماری مجلس کا مزہ ہی جاتا رہا. اور مجلسوں کے اندر جو ایک لطف ہوا کرتا تھا, اگر آپ کے اس قول پہ عمل کیا جائے تو وہ لطف ہی چلا جائے گا. یہ کوئی پروفیسر صاحب تھے جنہوں نے مجھے خط لکھی. تو میں نے ان سے جواب میں لکھا کہ ٹھیک ہے جی, آپ لطف لے رہے ہیں دوسرے کی برائی بیان کر کے, اگر کوئی دوسرا آپ کی برائی بیان کر کے لطف لے, اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا کہ دوسرا شخص جو ہے وہ آپ کی برائی بیان کر رہا ہے, لوگوں کے سامنے بے عزتی کر رہا ہے, تو پھر وہ ان کو اس میں مزہ آ رہا ہے. تو آپ خود تو دوسروں کی برائی بیان کرنے سے اس لیے کترا رہے ہیں, اس سے رکنے سے کہ ہمارا مزہ جاتا رہے گا. تو دوسرا اگر مزہ لے رہا ہے تمہاری برائی بیان کرنے سے تو کیا ہے؟ بات ساری کیا ہے کہ ہم نے دو پیمانے بنا رکھے ہیں, اپنے لیے کچھ اور, دوسروں کے لیے کچھ اور. قرآن نے اس کو منع کیا ہے کہ تم دوسروں کے لیے اور پیمانہ رکھو, اپنے لیے کوئی اور پیمانہ رکھو. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. جو خود لینے کا وقت آئے تو سب کچھ لینے کو تیار, پورا پورا ایک حبہ نہ چھوڑیں, اور جب دینے کا وقت آئے تو ڈنڈی مار جائے. تو اپنے لیے ایک پیمانہ اور دوسروں کے لیے دوسرا پیمانہ. غیبت کو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے ہم کیوں چھوڑیں اس کو, ہمیں تو مزہ آتا ہے اس میں, مجلسیں ہماری اسی سے گرم ہوتی ہیں. تو بھائی تمہاری غیبتیں اگر ہونے لگیں دوسرے جگہ پر تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ قرآن تو ہر ایک کو برابر رکھتا ہے. اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, اور اس کے لیے وہی ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو. تو کسی کی بھی غیبت کرنا یہ الیاذ باللہ ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح چاٹ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے شکر رنجیاں پیدا ہوتی ہیں, رنجیدگیاں پیدا ہوتی ہیں, جھگڑے پیدا ہوتے ہیں, نفرتیں جنم لیتی ہیں. جب کبھی غیبت کا موضوع مجلس کے اندر آئے گا تو ہم اس موضوع کو بدلیں گے, اور اگر نہیں بدلتے اس مجلس سے اڑ جائیں گے. اس بات کا تہیہ کریں, اس بات کا عزم کریں, اس بات کا ارادہ کریں کہ اس کے خلاف نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو پھر جب یہ عزم بندہ کر لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو, یا اللہ میں نے توبہ تو کر لی, عزم بھی کر لیا, ارادہ بھی کر لیا کہ آئندہ نہیں کروں گا, لیکن اس ارادے پر قائم رہنا یہ آپ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس پر استقامت بھی عطا فرما, اس پر ثابت قدمی بھی عطا فرما, اور مجھے اس گھن کے کیڑے سے میری حفاظت فرما کہ میں زبان سے کسی کی غیبت کروں یا اپنے کانوں سے کسی کی غیبت سنوں. یہ توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے معاشرے کی اس بدترین برائی کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com